جناب محق بہادر خان، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ نے سوال بھیجا ہے کہ اہل حدیث کے فرقے کے متعلق رہنمائی فرمائیں، اور کیا اہل حدیث سے نکاح جائز ہے؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ اہل حدیث حقیقت میں غیر مقلد ہیں، یعنی چاروں امام میں سے کسی ایک امام کو وہ نہیں مانتے، بلکہ ان کی شان میں بے دریغ گستاخیاں کرتے ہیں۔ بلکہ ائمہ کی کیا، یہ تو سید الانبیاء اور اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ کے بھی سخت گستاخ ہیں۔ میں انہی کی کتابوں کے حوالے سے چند ان کے عقائد بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا حکم بھی بیان کر دیتا ہوں۔ مولوی اسماعیل دہلوی اپنی ایک کتاب رسالہ یکروزی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح انہی کی کتاب بداء الحق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مکان و جہت سے منزہ جاننا بدعت و گمراہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے یہی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں، حضور مر کر مٹی میں مل گئے۔ اور اسی تقویۃ الایمان میں اس نے یہ بھی لکھا کہ حضور کے مثل کسی دوسرے نبی کا پیدا ہونا ممکن ہے، اور انہی غیر مقلدوں، نام نہاد اہل حدیثوں کے بڑے بڑے سرما اور مقتدی لوگ ہیں۔ مثلاً وحید الزماں ہدایت المہدی میں لکھتا ہے کہ رام چندر لچھمن کرشن جی جو ہندوؤں میں مشہور ہیں، اسی طرح فارسیوں میں زرتشت، اور چین اور جاپان والوں میں نفسیون اور بدھا اور سقراط اور فیثاغورس یونانیوں میں جو مشہور ہیں، ہم ان کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ انبیاء و صلحاء تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ان سبوں کو وہ نبی کہتا ہے، اور اس کی کتاب ہدایت المہدی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور مولوی اسماعیل دہلوی نے ایک عقیدہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے، نماز میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا زنا اور اپنی بیوی سے مجامعت اور اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں مستغرق ہو جانے سے برا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صدیق حسن خان بھوپالی نے لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین نہیں ہیں، کیونکہ الف لام عہد خارجی کا ہے۔ یہ ان کی کتاب جامع الشواہد میں موجود ہے، اور اسی جامع الشواہد میں صدیق حسن بھوپالی لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء تبلیغ احکام میں معصوم نہیں، یعنی ان سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اور مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب
اوضح البراہین میں لکھتے ہیں کہ میری لاٹھی محمد سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے سانپ مارنے کا کام لیا جا سکتا ہے، اور محمد مر گئے، ان سے کوئی نفع باقی نہ رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح تقویۃ الایمان میں مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا، ہر مخلوق بڑی ہو یا چھوٹی وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ اور کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب، جو ان سب کا سرغنہ ہے نجدی، وہ کتاب التوحید میں لکھتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یا کسی نبی ولی کی قبر یا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔ اور اوضح البراہین محمد بن عبد الوہاب کی ہی ہے، اس میں لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار گرا دینے کے لائق ہے، اگر میں اس کے گرا دینے پر قادر ہو گیا تو گرا دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی تقویۃ الایمان میں لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی جتنی کرنی چاہیے، اور ان کا ایک عقیدہ نواب نور الحسن خان کی کتاب عرف الجادی میں ہے، لکھتے ہیں، مسلمانوں کی قبروں کو شہید کرنا وہابیوں کے نزدیک عظیم عبادت ہے، بلکہ یہ بھی لکھا کہ اونچی قبروں کو زمین کے برابر کر دینا واجب ہے، چاہے نبی کی قبر ہو یا ولی کی قبر۔ اور اسی نواب نور الحسن بھوپالی نے اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھا، کتنے غلیظ ان کے نظریات ہیں، ذرا دیکھیں، منی ہر چند پاک ہے، کھانے کی بھی اجازت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ منی جو نجس چیز ہے اس کو بھی کھانے کی اجازت، کیسے گندے ان کے نظریات ہیں۔ اور نزال الابرار میں وحید الزماں لکھتے ہیں کہ منی خواہ گاڑھی ہو یا پتلی، خشک ہو یا تر، ہر حال میں پاک ہے۔ اور اسی طرح نذیر حسین دہلوی فتاوی نظریہ میں لکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی بہن، بیٹی اور بہو سے اپنی رانوں کی مالش کروا سکتا ہے، اور بوقت ضرورت اپنے آلہ تناسل کو بھی ہاتھ لگوا سکتا ہے۔ توبہ توبہ، کتنے گندے غلیظ ان کے نظریات ہیں۔ اور سنیے، نواب نور الحسن بھوپالی عرف الجادی میں لکھتے ہیں کہ ماں، بہن اور بیٹی وغیرہ کی قبل و دبر یعنی اگلی پچھلی شرمگاہ کے سوا پورا بدن دیکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شرمی و بے غیرتی کے مسائل ان کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں، ہمیں حوالہ دیتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود غیر مقلدین بے غیرت اسی مذہب کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اب رہا یہ کہ ان کے یہاں شادی کرنا یعنی ان کی بیٹی لینا یا ان کی بیٹی دینا، ان کے ہاں بیٹی دینا وغیرہ کا حکم، تو آپ جتنے بھی بد مذہب ہیں سب کے بارے میں اس کا حکم بیان کر دیتا ہوں، خواہ قادیانی ہو، رافضی ہو، اہل حدیث غیر مقلد ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، جو بھی عقائد کفریہ قطعیہ رکھتے ہو،
مثلاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا آپ کے آخری نبی ہونے کا منکر ہو، یا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان رجیم کے علم سے ناقص یا کم مانتا ہو، یا قرآن عظیم میں نقص اور دخل بشری کا قائل ہو، ایسوں کے وہاں نکاح باطل محض اور زنا خالص ہے۔ خواہ سنی صحیح العقیدہ مرد ہو، وہ ایسوں کی بیٹی سے نکاح ہرگز نہیں کر سکتا کہ یہ زنا خالص ہے۔ اسی طرح کسی سنی عورت کا نکاح ایسوں سے ہرگز روا نہیں۔ وہ بھی بیٹی زنا کے لیے پیش کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ مذکورہ عقائد رکھیں وہ کافر مرتد ہیں، اور ان کا حکم مرتد کی طرح ہے۔ اور مرتد مرد و عورت کا نکاح کسی بھی مسلمان یا کافر و مرتد مرد و عورت بلکہ حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا، جیسا کہ فتاوی ظہیریہ اور ہندیہ وغیرہ ہما میں ہے کہ احکامہم احکام المرتدین، اور ہندیہ میں ہے، یعنی فتاوی ہندیہ میں ہے، لا یجوز للمرتد ان یتزوج مرتدۃ ولا مسلمۃ ولا کافرۃ اصلیۃ، وکذلک لا یجوز نکاح المرتدۃ مع احد کذا فی المبسوط۔ عالمگیری کتاب النکاح میں یہ آپ جزیہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یعنی کسی بھی مرتد کو جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرتدہ یا مسلمہ یا کافرہ اصلیہ سے نکاح کرے، اور اسی طرح کسی مرتدہ کا کسی سے بھی، حتیٰ کہ حیوان سے بھی نکاح حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بہت سی جگہ پر ان سے میل جول، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر قسم کے روابط سے رکھنا حرام بتایا گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی بہت سی آیات وارد ہیں اور موجود ہیں جو ان سے تعلقات اور رابطہ اور اتحاد کرنے وغیرہ کے خلاف ہیں، یعنی اس کی ممانعت میں وارد ہیں، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔